صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ بیٹا باپ کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کے پاس سے روتے ہوئے گزر جائے گی، مگر بیٹی اپنی ماں کو پہچان نہ پائے گی، یہاں تک کہ ماں بھی اپنی بیٹی کو نہیں پہچان پائے گی۔ اس لیے کہ آج کروڑوں میل دوری پر سورج ہے، اس کی طرف ہم اگر آنکھ کر لیتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جب کل میدان محشر میں سوا نیزے پر آفتاب ہوگا، یعنی ایک ہاتھ کی دوری پہ آفتاب ہوگا، اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب یہ زمین پگھل کر تانبا بن جائے گی، انسان کیسا کھولے گا؟ ایسے وقت میں ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ ایسے وقت میں میری مدد کو کون آئے گا؟ تو سنو اے سنیو خوش نصیب مسلمانوں، ایسے وقت میں جو مدد آئے گا وہی تو محبوب خدا ہے، وہی تو شفاع محشر ہے۔ شفاعت کا تاج سر پہ ہوگا، ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب ان قریب تیرا رب تجھ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ سر پہ شفاعت کا تاج اور ہاتھ میں لواء الحمد اور مقام محمود پر فائز ہوں گے، مگر اپنی امت کو نہ بھولیں گے۔ آج کسی کو ہم ووٹ دے کر کرسی پر بٹھا دیتے ہیں، وہ ہمیں 5 سال کے لئے بھول جاتے ہیں۔ جب 5 سال پورا ہونے لگتا ہے تو پھر ہاتھ جوڑنے لگتے ہیں، اس وقت پھر پہچاننے لگتے ہیں۔ مگر سنو، جس نبی کا احسان امت پر ہے، امت کا احسان نبی پر نہیں ہے، وہ نبی کل میدان محشر میں ایسا مقام پانے کے باوجود بھی ہم کو نہ بھولیں گے، بلکہ سنو، سر پہ شفاعت کا تاج ہوگا، ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ زباں پہ ایک ہی صدا ہوگی، مولا میری امت گناہگار ہے، اسے بخش دیا جائے۔ جو نبی پاک کی گوشت سے لے کر میدان محشر تک اپنی امت کی بخشش کی فکر کیا ہو، اس امت پر واجب بنتا ہے اس نبی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے اور جھوم کے درود پاک پڑھے۔ رب صلی رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی کامیاب ہے۔ آج کا جلسہ، اس علاقے میں اتنا بڑا مجمع ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ واقعی آیا ادھر سے تو راستہ ایسا کہ راستہ دیکھ کے آدمی نکلنا نہیں چاہتا، لیکن واقعی سرزمین باعثی ہے۔ سبحان اللہ کہ لوگ کہاں کہاں سے آئے، اور ندی کے اس پار جلسہ ہے، ندی کے اس پار بھی لگتا جلسہ ہے۔ اللہ سبحانہ، بھیڑ ہے لوگوں کی۔ حضرات واقعی لوگوں کا جنون، لوگوں کا جذبہ ہے۔ ہماری ماں بنوں کے اندر بھی ایک سلیقہ بیٹھنے کا ہے، بہت اچھے سلیقے سے بیٹھی ہیں، اور آپ بھی بہت دیر سے بیٹھے ہیں، شام سے لے کر اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس جگہ بیٹھے ہیں الحمدللہ اس جگہ پہ ابھی رحمت کی برسات ہو رہی ہے، چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات، کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرات محترم، یقیناً ہم درود پاک پڑھتے ہیں، رحمت کا نزول ہوتا، رحمت کی برسات ہوتی ہے، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں مگر یقین کرنا پڑے گا، چونکہ ہماری بولی نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بولی ہے، ان کی بولی کبھی ٹل نہیں سکتی ہے قول محمد قول خدا۔ فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہمارا گناہ بھی مٹ رہا ہے، ہمارا درجہ بھی بلند ہو رہا ہے، اس لیے اے لوگوں بڑے خوش نصیب ہیں، تھکے ماندے ضرور ہیں مگر الحمدللہ ہمارا گناہ تھک چکا ہے اور نیکیاں بڑھ رہی ہیں، ہمارا گناہ مٹ رہا ہے، نیکیاں بڑھ رہی ہیں، چونکہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، ذکر نبی سن رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اچھی مجلس میں بیٹھتا ہے اٹھنے سے پہلے اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔
ماشاءاللہ حضرت متوقع مولانا حسنین صاحب نے بڑا کمال کیا کہ ایسے علاقے میں ہم لوگوں کو بلایا الحمدللہ. اور دوسروں بزرگوں آپ نے بڑا کمال کیا ہے کہ بستر چھوڑ کے یہاں آئے ہیں. اور کیوں آئے ہیں؟ میرے لیے نہیں، حسنین کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، آئے ہیں تو مدینے والے نبی کے لیے آئے ہیں، شافعِ محشر کے لیے آئے ہیں. چونکہ آنا ہے نبی کے لیے، جانا بھی ہے نبی کے لیے. یہ زمین بنی نبی کے لیے، آسمان بنا نبی کے لیے، یہ سب کچھ بنا نبی کے لیے. اس لیے امام عشق محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. اے بابو اے پھکنا کہا ہے پھکنا گھما رہا؟ تو آیا ہے یہاں رات کو کیا کرنے کے لیے؟ پھکنا گھمانے کے لیے. اور جس بھائی کے گلے میں چین ہو چین اتار دیجئے، چونکہ آپ مرد ہیں عورت نہیں ہیں. چاہے لوہے کا چین ہو یا گلٹ کا چین ہو یا چاندی کا چین ہو، جس کے گلے میں آپ چپکے سے اتار دیجئے. ورنہ میں بہتوں کے گلے میں دیکھ چکا کس کے گلے میں چین ہے، ورنہ پھر میں بلانا بھی جانتا ہوں. اللہ کے واسطے حضرات آپ اپنے گلے کا چین اتار دیجئے. اگر نہیں اتاریں گے، پہننے کا شوق ہے تو ایک کام کیجئے گا، کل گھر جائیے گا ایک ناک میں بھی لگا لیجئے گا. ناک والے کو کیا بولتے ہیں؟ اور نٹھیا بولتے ہیں بے سر جی. اور منہ گول ہے تو رول گول بھی کان میں لگا لیجئے گا. ہاں بہت لڑکے لوگ بھی کان میں لگاتے ہیں. کیا بات ہے. اور اگر چاہو گے کہ نہیں ظاہر ہو جائے کہ ہم کون ہیں تو پھر من ٹکا بھی لگا لینا اور 1 مہینے میں بال کو بھی بڑھا لینا. لوگ کہیں گے ہاں واقعی وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے تو وہی مگر بالغ نہیں ہوئی ہے. فلپن شک میں رہو گے لوگ وہی کہیں گے. عجیب و غریب بات ہے. ہمارے نوجوان ہاتھ میں کڑا پہنیں گے، لوہے کی انگوٹھی رکھیں گے، 1 انگوٹھی 2-4 انگوٹھی رکھیں گے، پھر گلے میں چین رکھے گا. عجیب و غریب بات ہے. سنو، کڑا پہننا سکھوں کا طریقہ ہے، چین پہننا عورتوں کا طریقہ ہے، اور 2-4 انگوٹھی پہننا تو یہ مشرکین کا طریقہ ہے. مت کہنا کہ اس لوہے میں یہ تاثیر ہے، اس پیتل میں یہ تاثیر ہے، اس انگوٹھی میں یہ تاثیر ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کسی انگوٹھی میں کوئی تاثیر نہیں ہے، کسی لوہے میں کوئی تاثیر نہیں ہے. اگر تاثیر ہے تو سنت نبی میں تاثیر ہے. جو سنت نبی پہ عمل کرتا ہے رہتا ہے تو زندہ، مرتا ہے تو زندہ. حضرات آپ جب کہ سن کے تھک چکے ہیں، ابھی سنانا آسان کام نہیں ہے. اس محفل میں بولنا بہت آسان کام نہیں ہے، مگر آپ سن رہے ہیں بیٹھے یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے، فضل فرمائے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی وہ چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. یہ شعر پہلا شعر مل کے پڑھیں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی وہ چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. مگر انسان سوچتا ہے میں غریب تھا میرا محل بن گیا، میں کامیاب ہو گیا. انسان سوچتا ہے میرے پاس زمین نہ تھی میں نے روڈ
سائڈ زمین خرید لی، میں کامیاب ہو گیا۔ انسان سوچتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، افسر بن گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ میرا بیٹا سعودی چلا گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ میرا بیٹا امریکہ گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ ارے 4 چکا خرید لیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا کپڑا پہنتا ہوں، میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا کھانا کھاتا ہوں، میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن قرآن سے پوچھو کامیابی اس کا نام نہیں ہے۔ ارے کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوبہ فرما دو اے لوگو، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری پیروی کرو، یعنی میرے طریقے پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے پیار فرمائے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، جدھر کامیابی ہے ہم ادھر جاتے ہی نہیں۔ کامیابی کس کو سمجھا کہ میں اپاچی گاڑی خرید لیا، بلیٹ گاڑی خرید لیا، جہیز میں بلیٹ مل گیا، جہیز میں اپاچی مل گئی تو میں کامیاب ہو گیا، اس لیے اوور ٹیک کرنے لگا۔ جیسے کہ ابھی بہت سے جوانوں کے سر پر یہ ٹوپی نہیں ہے، چونکہ یہ سوچتے ہیں اگر ٹوپی لگائیں گے مرغا کٹنگ کون دیکھے گا، چونکہ سر پہ مرغا کٹنگ ہے تو ٹوپی نہیں لگاتے ہیں۔ حضرات محترم، آج بھی انسان کا حال یہ ہے، بس میں ادب میں آتا، بس میں نبی میں آتا ہے تو یہ سر پہ ٹوپی نہیں لگاتا، چونکہ سر پہ مرغا کٹنگ ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی کیا تم ایکسیڈنٹ کیے تھے؟ کیوں؟ میں یہ پہ زخم کا داغ کیسے ہے؟ گھٹنا میں 3 گو داغ، اس میں بھی 3 گو داغ، اس گھٹنا میں بھی 3 گو، اس گھٹنا میں بھی 3 گو۔ بولا حضرت یہ ایکسیڈنٹ کا نہیں ہے، یہ تو کٹنگ ہے کٹنگ۔ تب میں نے کہا اچھا، ماتھا میں مرغا کٹنگ، گھٹنا میں پھٹا کٹنگ، گاڑی چلا گا عجیب کٹنگ، اور جب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو تھوتنا بھی ہو جائے گا عجیب کٹنگ۔ حضرات محترم، وہ اوورٹیک کرتا دوسرے کو پیچھے کرنے کے لیے، اپاچی والا جب دیکھا گلم مار کو تو ایسا پک اپ مارا کہ اس کو پیچھے کر دیا۔ جب بلٹ والا دیکھا اپاچی والے کو ایسا پک اپ مارا کہ اس کو بھی پیچھے کر دیا۔ بولا کہ میں کامیاب ہو گیا، دل میں سوچتا ارے میرا تو پیچھا نہ کر پائے گا۔ میں کہتا ہوں سنو اے بلٹ والو، اگر اپاچی والے کو تم نے پیچھے کر دیا تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اے اپاچی والو، اگر تم نے گلم مار والے کو پیچھے کر دیا تو یہ کامیابی نہیں ہے، اس کا نام اوورٹیک نہیں ہے۔ ایسے اوورٹیک میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، اسی اوورٹیک میں تو بہت ایکسیڈنٹ کرتا ہے۔ مگر میں کہنا چاہتا ہوں کامیابی اگر تم سوچتے ہو اوورٹیک کرو، جو اذان دینے جاتا ہے تم پہلے اذان دینے جاؤ، اوورٹیک کرو۔ ارے تم اذان دو گے اور اذان کا ثواب سمجھ میں آ جائے گا تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اگر اذان کا ثواب سمجھ میں آ جائے تو آپس میں تلوار چل جائے گی۔ جہاں ثواب ہے وہ اوورٹیک نہیں کرتے، جہاں جان کا خطرہ ہے وہ اوورٹیک کرتے۔ اوورٹیک ہی میں تو انسان کی جان جاتی ہے، اور اطمینان سے چلائے تو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اے دوستو بزرگو، آج اوورٹیک نہیں کرے گا نماز پڑھنے میں، ارے وہ جاتا ہے مسجد میں پہلے نماز پڑھنے کے لیے، آپ بھی تو کم سے پہلے جاؤ۔ لیکن جہاں کامیابی انسان نہیں جائے گا، جہاں کامیابی نہیں ہے وہ انسان جائے گا، وہاں اوورٹیک کرے گا۔ اے دوستو، اپنی ناکامی تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لے لیا ہے۔ چغلی کرنا، غیبت کرنا انسان کے اندر عادت بن چکی ہے، عورتوں کے اندر بھی وہی عادت ہے، چغلی اور غیبت کرنے کی عادت ہے۔ یاد رکھو کسی کی برائی کرنے سے ہمارا فائدہ نہیں ہوتا ہے، کسی کی برائی کرنے سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ غیبت سے نفرت پھیلتی ہے، چغلی سے سماج میں آگ لگ جاتی ہے۔ آج سماج تباہ برباد ہوتا ہے تو چغلی اور غیبت کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو چغلی اور غیبت سے بچا لے۔ اے نوجوانوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اے میرے بھائی آپ کامیابی چاہتے ہو، جو عشاء کی نماز پڑھ کر یہاں آیا ہے وہ کامیاب ہے، چونکہ آیا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے، وہ اٹھے گا نماز فجر کے لیے۔ اور جو عشاء کی نماز چھوڑ کے آیا ہے، نماز ہی نہ پڑھتا ہو، اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو اس کے لیے جو نماز عشاء پڑھتا ہو۔ حضرات محترم، نماز چھوڑ کے تم کامیابی چاہو گے، جلسہ سجا لو نماز چھوڑ کر، کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ جلسے میں آ جاؤ نماز چھوڑ کر، کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرات محترم، پوری رات جگے
پھر آ جاؤ نماز چھوڑ کر، کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور کامیابی چاہتے ہو تو پھر نماز پاک پڑھ کے جلسہ سجاؤ بھی، نماز پاک پڑھ کے جلسہ سنو بھی، پھر آپ کو کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اے میری ماں بانو، آپ نے مرنے والوں کو دیکھا، میرے بھائی آپ نے مرنے والوں کو دیکھا، آپ نے دیکھا مرنے والا کیا لے کر جاتا ہے، کیا اس کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ اگر اس کے جیب میں پیسہ ہو تو نکال لیا جاتا ہے، اگر اس کی جیب میں کنجی ہو تو وہ بھی نکال لی جاتی ہے، اس کے جیب میں قلم ہو تو اس کو بھی نکال لیا جاتا ہے، اگر اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہو تو ہاتھ کھول دیا جاتا ہے، منہ اگر کھلا ہوا ہو اسے بھی بند کر دیا جاتا ہے، پیر اگر ٹیڑھا ہو تو اس کو بھی سیدھا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ دنیا تھی کہ وہ ٹیڑھے ٹیڑھے چلتا تھا، یہ دنیا تھی کہ مٹھی باندھ کے وہ کنجی لے کے جاتا تھا، یہ دنیا تھی کہ یہ منہ کھول کھول کے کھایا کرتا تھا۔ آج کھانا بھی بند ہے، اس لیے منہ کو بند کرو، اب تو تجوری کام نہیں آئے گی، اب تو تم ہاتھوں کو کھول دو۔ اب تو یہ دنیا تھی کہ ٹیڑھے ٹیڑھے چلتا تھا، اب تو تم کو سیدھے جانا پڑے گا، اس لیے پیر بھی سیدھا کرو، ہاتھ بھی سیدھا، پیر بھی سیدھا ہو جاتا ہے، کچھ لے کر نہیں جاتا ہے۔ لیکن جاننے کے باوجود بھی انسان فخر کرتا ہے، میں ڈاکٹر کی بیٹی، میں ڈاکٹر کی بیوی، میں ڈاکٹر کا بیٹا، میں افسر کی بیوی، میں افسر کی بیٹی، میں افسر کا بیٹا، اس میں وہ فخر کرتا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی فخر کرے تو ایسے قریب باپ پر فخر کرے، کھاتا ہے تو حلال کھاتا ہے، بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، اور رہتا ہے تو مسجد میں رہتا ہے، بازاروں میں دل نہیں لگاتا، دل لگاتا ہے تو مسجد میں لگاتا۔ ایسا غریب بوڑھا باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گا، رب قدیر اس کے ہاتھوں کو رد نہ فرمائے گا، بلکہ اس کا ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس کی فریاد کو قبول فرمائے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے۔ میری ماں بہنوں سنو، آپ کسی موتا کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہو تو اس کے لیے کیا لے کر جا رہی ہو؟ کیا لے کے جا رہی ہو اس کے لیے؟ آپ کیا لے کے جا رہے ہو اس کے لیے؟ حضرات سنو، فاروق اللہ پوری آپ کو کہنا چاہتا کیا لے کے جانا ہے؟ جیسے ہی خبر ملے تو اس کے لیے دعا پڑھو، اس کی مغفرت کی دعا کرو، انا للہ و انا راجعون تو پڑھتے ہی اس کی مغفرت کی بھی دعا کرو، اور اب اس کے لیے قل اللہ احد کی تلاوت کرو، اس کے لیے درود پاک پڑھو۔ آپ رہیں گے کھٹیا میں اور میت ہے بائیسی میں، آپ پڑھتے رہیں گے، ثواب اس کو ملتا رہے گا، آپ پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ راستے بھر کلمہ درود پڑھتے جاؤ، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اس کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی گناہ مٹے گا، اس کا بھی گناہ مٹے گا۔ وہاں جاؤ تو دنیا کی باتوں میں مشغول مت رہو، بلکہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی یقین آپ پر بھی کرم فرمائے گا، اس کے اوپر بھی کرم فرمائے گا۔ مانگنے کا سلیقہ تو آتا نہیں، لوگ کہتے ہیں کیوں ہم کو ملتا نہیں، مانگنے کا سلیقہ تو آتا نہیں، لوگ کہتے ہیں کیوں ہم کو ملتا نہیں، لوگ کہتے ہیں کیوں ہم کو ملتا نہیں، جب دعا رب سے کوئی کیا کیجئے، مصطفیٰ کو وسیلہ بنا لیجئے۔ کامیابی چاہتے ہو تو سنو، کامیاب کون ہے؟ پہلی رات ہے، بیوی سے ملاقات ہے، پہلی رات بیوی سے ملاقات، بھور کا وقت اعلان ہو گیا، نبی نے جنگ کے لیے بلایا۔ نبی کی بات ہے کاٹ نہیں سکتے، مذہب اسلام کی بات ہے رک نہیں سکتے۔ حضرات کھڑے ہو گئے اور بیوی سے پوچھا، بیوی نبی نے بلایا، جاؤں یا نہ جاؤں؟ کہنے لگی میرے سرتاج میں روک کر گناہگار نہ بنوں گی، چونکہ آپ بھی آئے ہیں نبی کے لیے، میں بھی آئی ہوں نبی کے لیے۔
یہاں ہیں تو نبی کے لیے، ہم مر جائیں گے تو نبی کے لیے، اٹھیں گے تو نبی کے لیے، اس لیے آپ چلے جائیے نبی کے لیے۔ میں آپ کو روک کر گناہگار نہیں بنوں گی۔ اگر آپ چلے جائیں گے مذہب اسلام کی خاطر اور لڑ کے واپس آ جائیں گے تو میں فخر سے غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر آپ مذہب اسلام کی خاطر نبی کی محبت میں جان دے دیں گے میں کل میدان محشر میں فخر سے شہید کی بیوی کہلاؤں گی۔ اللہ اللہ، چلے جاتے ہیں نبی کی بارگاہ میں۔ جب میدان کارزار میں ساری فوج پہنچ جاتی ہے، رات مذہب اسلام کی خاطر کفار و مشرکین سے ڈٹ جاتے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جمع مردی کے ساتھ لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ رات جب جنگ رک جاتی ہے، موقوف ہو جاتی ہے، تمام صحابہ کرام کی لاش مبارک کو جمع کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب کی لاش تو مل گئی لیکن حضرت حنظلہ نہ تو زندوں میں مل رہے ہیں نہ تو شہیدوں میں مل رہے ہیں۔ پیارے آقا غیب کا نبی ارشاد فرماتے ہیں، ہاں میرے جانی سارو سنو، حنظلہ شادی تھی اور پہلی ملاقات بیوی کی تھی، شادی ہوئی اور پہلی ملاقات ہوئی، لیکن آج مذہب اسلام کی محبت نے، میری محبت نے اس کو اتنی فرصت نہیں دیا کہ وہ غسل کرتا، اسے غسل کی ضرورت تھی، مگر مذہب اسلام کی خاطر وہ آ گیا، وہ شہید ہو گیا ہے۔ دیکھو فرشتے اسے غسل دلا رہے ہیں، ارے آج کامیابی اس کا نام ہے، وہ لاسعین الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کے وہی تو کامیاب ہے۔ میرے معزز سامنے کرام، میری ماں بہنوں، رب قدیر نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے، رب قدیر نے آپ کو آنکھ عطا کی ہے۔ آنکھ کیوں دیا ہے؟ صرف موبائل دیکھنے کے لیے نہیں، یہ موبائل انسان کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ بچے کے ساتھ ماں بھی کارٹون دیکھ رہی ہے، بچہ تو بغیر کارٹون کے کھانا نہیں کھانا چاہتا ہے، لیکن ماں کو بھی لت پڑ جاتی کارٹون دیکھنے کی۔ حضرات محترم، اے میری ماں بہنوں، اگر دیکھنا ہی ہے تو آؤ موبائل میں قرآن پاک دیکھو، اگر دیکھنا ہی ہے موبائل میں تو نعت پاک دیکھا کرو۔ لیکن کیا بات ہے کہ آج کارٹون کے پیچھے انسان پریشان ہو گیا ہے۔ آپ کا بیٹا 10 بجے رات، 11 بجے رات، 12 بجے رات تک روڈ کے کنارے کسی سے گپ کر رہا یا موبائل دیکھ رہا ہے۔ ایک باپ پر فرض بنتا کہ اپنے بیٹا پر تنبیہ کرے، لیکن آج بیٹوں کو چھوٹ دے دیا ہے اس لیے کہ بیٹا کی کمائی کھا رہا ہے۔ کل تک تو باپ سے بیٹا مانگ مانگ کے پیسہ لیتا تھا، لیکن اب تو باپ بیٹا سے پیسہ مانگ رہا ہے، چونکہ باپ گھر میں ہے، بیٹا دلی، بمبئی، گجرات، سورت میں رہتا ہے، 5000 کا مہینہ دے رہا ہے، اینڈرائیڈ موبائل خریدتا ہے اور بچہ موبائل میں پریشان ہوتا ہے، اور بیٹا ایسا ٹون لگا کے رکھتا ہے، گانا کا ٹون باپ لگاتا تو سوچتا جلدی نہیں اٹھاؤں گا، پورا گانا باپ کو سنا دو، ماں لگاتی ہے تو جلدی نہیں اٹھاتا ہے، پورا گانا ماں کو سنا دیتا ہے، ساس کو بھی سنا دیتا ہے، سسر کو بھی سنا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اے نادانو، یہ گانا کا ٹون لگانا تمہارا کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ باپ بھی نہیں منع کرتا بیٹا تم نے کیسا ٹون لگا کے رکھا ہے، گانا کا ٹون تم کیوں لگاتے ہو، گانا سننا پڑتا ہے، لیکن اے دوستو کوئی منع نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کا بیٹا ڈی جے کے سامنے ناچ رہا ہے لیکن آپ منع نہیں کرتے ہیں، آپ کا بیٹا ڈی جے کے سامنے کمل لچکاتا ہے، آپ منع نہیں کرتے۔ میرے گاؤں میں پرسوں بارات آئی تھی، رات میرے گاؤں میں میرے ہی دروازے میں بارات آئی تھی، اور جب میں سو رہا تھا، تھکا ماندہ سو رہا تھا، ڈی جے کی آواز جیسے ہی پہنچی میں جلدی سے اٹھا، ابھی دروازے میں آیا ہوں کہ میرا بھتیجا کام کر گیا، کہا ڈی جے بند کرو ورنہ میرا چچا بھی آ جائے گا۔ سبحان اللہ، ڈی جے بند کرایا، لیکن ڈی جے کے سامنے جو ناچ رہا تھا شیروانی، ڈی جے کے سامنے شیروانی پہن کے ناچ رہا تھا، جینس پینٹ پہن کے، شیروانی پہن کے وہ ناچ رہا تھا۔ جیسے میرا بھتیجا بند کرایا اس کا موڈ آف ہو گیا، اس کا موڈ آف ہو گیا، جو بارات لے کر آیا تھا اس کو گالی دینے لگا۔ میں نے کہا کیسا مسلمان ہے یہ، ناچنے کے لیے آیا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں اے دوستو، ڈی جے مت بجانا، تم ناچ مت کرنا، پھر یہ مت کرنا کہ بچوں کا شوق ہے، ہاں شوق ہے، مسلمان تو ہے، مسلمانی شوق پیدا کرو، کفار و مشرکین کا شوق پیدا مت کرو۔ تمہارے ڈی جے کی آواز، تمہارے گانے کی آواز مسجدوں تک پہنچتی ہے، سنو گانے کی آواز کسی اور ٹھٹوں میں جائے گی، ارے نعت نبی کی آواز ہماری مسجدوں میں جائے گی، ڈی جے کی آواز میری وجہ سے نہیں جائے گی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ ڈی جے بجا رہے ہیں اور اچھے لوگ کھانا کھانے کوئی نہیں منع کرتے، اچھے لوگ آ کے کھانا کھا رہے کوئی نہیں منع کرتے، اور اگر ایک عالم دین منع کر دے، کوئی عالم صاحب، کوئی حافظ صاحب منع کر دے تو کیا بولتے ہیں؟ اے مولانا صاحب، اے مولوی صاحب، اے بجانے دو نا، بچوں کا شوق ہے، جس کے منہ میں دانت ہے یعنی جس کی بات رکھی جاتی ہے وہ نہیں منع کرتا۔
لیکن جس کو شریعت کا درد ہے وہی منع کرتا ہے، جس کو پیارے مذہب سے پیار ہے وہی منع کرتا ہے۔ جا کے اچھے اچھے لوگ کھاتے ہیں اور جا کے منع نہیں کرتے، ڈی جے روکواتے نہیں ہے، کھانا بج رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے، افسوس کی بات ہے۔ اور مالداروں کا تو ایسا ہو گیا کہ کھانا لگا دیا میز پر، ٹیبل پر لگا دیا، گھوم گھوم کے کھاؤ۔ یہ کفار و مشرکین کا طریقہ، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ بیٹھ کر کھانا نبی کی گھوم گھوم کے کھانا سنت نہیں ہے، بلکہ بیٹھ کے کھانا نبی کی سنت ہے۔ اور ایک بات جب کھانے کی آئی تو میں بول دینا چاہتا ہوں، کھانا اتنا لو جتنا تم کھا سکو، اتنا کھانا مت لو کہ تم برباد کر دو۔ ایک بوٹی گوشت اگر تم چھوڑ دیتے ہو، ایک بوٹی گوشت بھی اگر تم جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہو، اس کا دام ہوٹل میں جا کے پوچھو کہ کتنا دام ہوگا۔ کیا بھوج کھانے کے لیے آئے تو اس کا دام نہیں ہے کیا؟ لے لیا اور چھوڑ دیا، پلیٹ بھر کے کھانا چھوڑ دیا۔ حضرات محترم، یہ واقعی ہماری شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، بہت ہی بیکار سی بات ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تم اگر پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیتے ہو تو پلیٹ آواز دیتی ہے، پروردگار عالم اس نے شیطان کو چاٹنے کے لیے، شیطان کو کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور اگر تم چاٹ کے کھاتی تو پلیٹ بھی کہتی ہے الہ العالمین تیرے بندہ نے تیرے محبوب کی سنت کو ادا کیا۔ لیکن اگر کوئی چاٹ کے کھائے تو اس کو پٹوا بولتا ہے، نہیں نہیں، تو چاٹ کے کھائے تو کہو یہی تو نبی کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ جھوم کے درود پاک پڑھیں، رب سلم علی رسول اللہ، رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ۔ اور 10 منٹ سن لیجئے، اگر چاہتے کہ گھر میں برکت ہو تو نیت کو اچھی کرو۔ اگر ماں بہنیں چاہتی ہیں کہ ساس بہو میں، نند میں اتحاد و اتفاق بنا رہے، یوں تو اتحاد ملت اسلامیہ کانفرنس ہے۔ حضرات محترم، ملت اسلامیہ تو گھر میں ہے، بہو بھی مسلمان ہے، ساس بھی مسلمان ہے، نند بھی مسلمان ہے، سسر بھی مسلمان، دیور بھی مسلمان، سب کے سب مسلمان ہے۔ ارے وہاں پہلے اتحاد کرو، انشاءاللہ رحمان سماج میں بھی اتحاد ہو جائے گا۔ نیت اچھی رکھو، نیت جب اچھی ہوگی برکت کا نزول ہوگا۔ بھائی اپنے بھائی کے لیے نیت کو اچھی رکھے، بھائی اپنی بہن کے لیے نیت کو اچھی رکھے، ایک باپ اپنے تمام بیٹوں کے لیے نیت اچھی رکھے، ورنہ ایسا ایسا باپ ہے جو ساری زمین یا اکثر زمین ایک بیٹا کو دے دیتا اور بیٹوں کو محروم کر دیتا ہے، پھر سوچتا میرے گھر میں پریشانی بہت ہے، میرے گھر میں اتحاد نہیں ہے۔ ارے تم نے تو اتحاد کو توڑ دیا، چونکہ تم نے گھوٹالا کیا ہے، اب اتحاد کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں میری ماں بہنوں، میرے بھائی، اگر اتحاد کرنا چاہتے ہیں نیت کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی۔ ایک جوان ایک بوڑھا مل کر کھیتی کرتے ہیں، جب اناج آئے گا دونوں برابری بانٹ لیں گے۔ جب کھیتی کرنے کے بعد اناج آیا دونوں بانٹنے لگے، ایک کٹھا ادھر، ایک کٹھا ادھر، ایک کٹھا ادھر، ایک کٹھا ادھر۔ لیکن جوان کے دل میں خیال آیا یہ تو بوڑھا ہے، یہ تو بوڑھا ہے، اس کا خرچ زیادہ ہوگا، اس کی اولاد زیادہ ہوگی، اس کو زیادہ چاہیے، اس لیے اپنے حصہ سے دھیرے دھیرے چپکے چپکے اس کے حصہ میں ملا رہا تھا، مگر بوڑھا کو پتہ نہ چل رہا تھا۔ بوڑھا نے بھی سوچا کہ میں تو بوڑھا ہوں، میں تو مرنے والا ہی ہوں، یہ جوان اس کا خرچ زیادہ ہونے والا ہے، چلو کم از کم میں اس کے لیے مدد کر دوں، اپنے حصہ سے اس کے حصہ میں دھیرے دھیرے ملا دوں۔ مگر جوان کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے، نہ بوڑھا کو معلوم کہ وہ کیا کر رہا ہے، نہ جوان کو معلوم کہ بوڑھا کیا کر رہا ہے۔ نظر تو وہاں ڈھیری پر ہے، ایک کٹھا ادھر ایک کٹھا ادھر بانٹے جا رہے ہیں، لیکن صبح سے شام تک بانٹتے رہ گئے، ڈھیری ختم ہونے کا نام نہ لیا۔ یہ معاملہ بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے پوچھا آخر کیا بات ہے، تمہاری ڈھیری ختم نہیں ہوتی، اناج ختم نہیں ہوتا، کیا تم لوگوں نے کچھ نیت کیا ہے؟ تب جوان نے کہا ہاں ہاں بادشاہ، میری نیت یہی رہی کہ ہم تو آدھا آدھا پائیں گے، مگر اس بوڑھا کے گھر میں
خرچہ زیادہ ہوگا، اس لیے میں اپنا حصہ سے اس کے حصہ میں ملا رہا تھا۔ تو بوڑھا نے بھی کہا میں نے بھی یہی سوچا کہ جوان کا خرچہ زیادہ ہونے والا ہے، اس لیے میں اپنے حصہ سے جوان کے حصہ میں ملا رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا اسی نیت کی برکت اللہ پاک نے اتار دیا ہے۔ اے لوگو، تم بھی اپنی ڈھیری کا ایک اناج میرے خزانے میں ڈال دو۔ ایک دانہ جب اس کے خزانے میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں نازل فرمائی، کبھی خزانہ کم ہونے کا نام نہ لیا۔ اللہ اللہ، انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اکثر و بیشتر ساس کا یہ عالم ہوتا ہے، بہو کا لقمہ گنتی ہے کہ دیکھیں کتنا لقمہ کھاتی ہے، بیٹی کو پوچھ پوچھ کے بیٹی کو بلا بلا کے کھلاتی ہیں، مگر بہو کے بارے میں جلدی نہیں سوچتی ہیں۔ وہ نیک بخت بہو ہے، وہ نیک بخت ساس ہے جو اپنی بہو کو بیٹی سے بیٹی کی طرح پیار دیتی ہے۔ لیکن جس نے اپنی بہو کو پیار نہ دیا اس گھر میں کبھی محبت نہیں ہوگی۔ اے میری ماں بنو، مت اپنی بہو کا لقمہ گننا، بلکہ یوں کہنا آؤ بیٹی میں بھی کھاؤں تم بھی کھاؤ، ایک ساتھ کھائیں گے، اللہ تعالی ہمارے گھر میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔ اے میری ماں بنا، میرے بھائی، ابھی وقت عشاء کا ٹائم ختم ہوگا 4:50 میں، اس سے پہلے تم عشاء کی نماز پڑھ لینا۔ آج سے تم کامیابی کا راستہ تلاش کرو۔ کامیابی نماز چھوڑنے میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی نماز پڑھنے۔ اے باپ اٹھو، نماز کے بیٹوں کو بھی اٹھاؤ۔ تمہارا بیٹا اگر 9 بجے دن تک سوتا رہے گا، کامیابی ہے۔ نومبر کے مہینے میں میں نے ایک شخص سے کہا کیا فلاں آدمی سے ملاقات ہوگی؟ تو اس شخص نے کہا وہ لوگ بڑے لوگ ہیں، 9 بجے کے بعد ملاقات ہوگی، چونکہ 9 بجے اٹھتے ہیں پھر ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا جناب آپ نے کس کو بڑا کہا؟ جو عشاء کی نماز فجر کی نماز پڑھ کے جو عشاء اور فجر چھوڑ کر سوتا رہا 9 بجے دن اٹھے گا وہی کامیاب ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، وہ بڑا نہیں ہے، بڑا تو وہ ہے جو نماز فجر پڑھ کے آپ کے پاس کھڑا ہے۔ اے لوگوں، چاہتے ہو کہ مجھے کامیابی ملے، بستر کو چھوڑو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت تیار فرمائے گا، اور اگر تم نے بستر کا آرام لیا تو جہنم ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو بھی نمازی بنا دے، ہم لوگوں کو بھی نمازی بنا دے۔ نماز کی برکت اور رحمت میں آپ کو بتاتا ہوں، سبحان اللہ، بسا اوقات یعنی بہت موقع میرے ساتھ ایسا آیا، بہت بار ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے بس کو چھوڑ دیا نماز کے لیے، لیکن الحمدللہ حضرات محترم نماز کی برکت ایسی ملی کہ اس سے پہلے میں منزل کو پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، نماز کی برکت ایسی ملی کہ اس سواری سے جاتے تو کرایہ بھی لگتا، ٹائم بھی لگتا، مگر میں نے نماز نہیں چھوڑی، سواری کو چھوڑ دیا تو مجھے کرایہ بھی نہ لگا۔ سبحان اللہ، اور وقت سے پہلے میں پہنچ گیا۔ میں چنیدگی میں کھڑا تھا، ٹھاکر گنج پروگرام میں جانا تھا، ٹھاکر گنج کے اندر جانا تھا، رات کے 7:45 بج گئے، کوئی سواری نہیں تھی، صرف اس لیے سواری نہیں ملی کہ جس وقت سواری تھی اس وقت مغرب کا ٹائم ہو گیا، میں نے مغرب کی نماز پڑھ لی، اب کوئی سواری یعنی کوئی بس نہیں تھی۔ حضرات محترم میں سوچا وعدہ کیا ہوں، وعدہ تو نبھانا ہوگا، جس حال میں ہو جا کے جلسہ نبھانا ہوگا۔ سبحان اللہ، حضرات محترم میں کھڑا ہوں پان کی دکان میں، ابھی پوچھ ہی رہا ہوں کہ بھائی کوئی بس ملے گی؟ کہا کہ بس تو تھی مگر آج نہیں آئے گی۔ اتنے میں کار والا آیا، میں نے کار والے کو
تو پوچھا بھائی کشن گنج جاؤ گے؟ کچھ نہیں بولا. میں کہا میں یہ سوچا یہ کار والا ہے, ہم لوگ تو پیدل والے ہیں, کہیں ہم لوگ سے بات کرے بھلا. وہ آیا, اسی پان کی دکان میں گٹکا خریدا, گٹکا کھایا اور بولتا جو کشن گنج جانے والا وہ بیٹھ جائے. سبحان اللہ. تو میں اگلی سیٹ میں بیٹھ گیا. مجھے پوچھا آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا کشن گنج تو بولا ہوں لیکن مجھ کو ٹھاکر گنج جانا ہے. تو مجھے کیا بولتا, آپ فاروق صاحب تو نہیں ہیں؟ سبحان اللہ. آپ فاروق صاحب تو نہیں؟ میں ہاں میں فاروق صاحب ہوں. کہا کہ حضرت آپ کا پروگرام میرے گاؤں میں ہو چکا ہے, بہت بڑا پروگرام ہو, تو اس میں آپ آئے تھے. اچھا آپ کو ٹھاکر گنج کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا فلاں گاؤں جانا ہے. بولا وہ تو میری سسرال ہے. سبحان اللہ. چلیے مجھے کہیں اور جانا تھا لیکن میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. الحمدللہ جس بس سے پہنچنے میں مجھ کو کم سے کم 4 گھنٹہ لگتا وہ مجھ کو 1.5 گھنٹے میں پہنچا دیا. پروگرام بھی کرایا اور پھر پروگرام کرا کے واپس بھی لے کے آیا, کرایہ تک نہ لیا, اور آج تک دوستی بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. حضرات میرے دل نے آواز دیا, یہ میری طاقت نہیں تھی, قسم خدا کی یہ نماز کی طاقت تھی کہ دنیا کی منزل بھی آسان ہو گئی, دنیا کی سواری کا انتظام بھی ہو گیا. حضرات محترم جب نماز کی برکت سے آج دنیا کی منزل آسان ہو سکتی ہے, دنیا کی سواری کا انتظام ہو سکتا ہے, تو اسی نماز کی برکت سے پل صراط پار کرنے کا بھی انتظام ہو سکتا ہے. اس لیے امام عشق محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فاضل بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, پل سے اتارو راہ, پل سے اتارو راہ, گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھا ہے تو پر کو خبر نہ ہو. محبت سے بولو اے میری ماں بہنوں, سنو, اپنی زبان پہ گیت مت رکھنا. گیت گانے سے اللہ کی لعنت برستی ہے. مگر شادیوں میں بغیر گیت گائے ان لوگوں کی شادی ہوتی نہیں ہے. ختنہ کا پروگرام ہو تو گیت خوب گائے گی. ختنہ کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, لیکن اس سے پہلے دنیا بھر کی خرافات مچاتی ہے. شادی کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, مگر اس سے پہلے بہت خرافات مچاتی ہیں, بہت زیادہ خرافات مچاتی ہیں. ایسی خرافات کے لوگ منع نہیں کرتے. لیکن الحمدللہ میں نے بیٹا بیٹی کی شادی کرائی تو پہلے میں نے کہہ دیا نہ گیت ہوگا نہ ڈالی کلا. سبحان اللہ. نہ گیت نہ ڈالی کلا, وہ سب کچھ نہیں. نبی کی شریعت ادا کی جائے گی. سبحان اللہ. نبی کی سنت ادا کی جائے گی. کچھ ہونے ہی نہیں دیا. شادی ہو گئی. یہ تمام اگرم بگرم نیا کلا, اس میں پھر حللیہ دبری, الوا اسما چاول, گوٹا پان, گوٹا سپاری, اس میں پھر سکہ, پہلے کچا ٹکا اب تو پکا ٹکا سکہ, ہاں پھر اس میں دھان, اس میں پھر تیل ہلدی. میں نے پوچھا حللیہ دبری کیوں؟ تو بڑھیا فتوا دیتی ہے حللیہ دبری اس لیے دیتے تاکہ لڑکا لڑکی حلال آگے اٹھ جائے. باپ رے باپ, نبی کی سنت کو چھوڑ دے اور حلال آگے اٹھ جائیں گے. نبی کی سنت کو چھوڑ دے اور حلال آگے اٹھ جائیں گے. ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے اور حلال آگے اٹھ جائیں گے. تعجب کی بات ہے, یہ کہاں کا عقیدہ ہے؟ یہ تو کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے. یہ دو گے تو یہ ہوگا, یہ دو گے تو یہ ہوگا. میں کہنا چاہتا ہوں سنو, حللیہ دبری سے کچھ نہیں ہوگا. نبی کی سنت پر عمل کرو, یہاں بھی کامیاب رہے گا, وہاں بھی کامیاب رہے گا. میں نے کہا اچھا بڑھیا بتاؤ, الوا اس میں چاول کیوں ملاتی ہو؟ تو فتوا دیتی ہے پولٹی کھانے والی سے بڑھیا فتوا دیتی ہے الوا اس میں چاول ملا دیتے ہیں, لڑکا لڑکی کو ملا دیتے ہیں. ہم نے کہا جب لڑکا لڑکی کو الوا اس میں چاول ملا دیے تو پھر کاہے کو مولوی صاحب کو بلا کے نکاح پڑھایا؟ میں نے کہا تھا بڑھیا سنو, 7 رات 7 دن تک الوا اس میں چاول ملا کے تم لوگ گیت گاتی رہو گی, تب بھی لڑکا لڑکی کو ملا نہ پاؤ گی تو حرام حلال نہیں ہوگا. عالم صاحب آئیں گے, خطبہ پڑھیں گے, نکاح پڑھا دیں گے, ایجاب و قبول کرا لیں گے, نبی کی سنت ادا کرائیں گے. ارے نکاح ہو جائے گا, بھوج ہو یا نہ ہو, ارے کوئی محفل سجی ہو یا نہ سجی ہو, مگر نکاح کی محفل ہو گئی تو حرام حلال ہو گیا. اب جو اولاد ہوگی وہ ثابت النسل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ فاروق عالم صاحب قبلہ مصباحی زندہ باد. حضرات آپ بہت زیادہ پریشان ہیں, لیکن زیادہ پریشان نہیں کروں گا. میں نے کہا 10 منٹ, لیکن 10 منٹ سے زیادہ ہو گیا پھر, اور مجھے کہا 4 بجے ختم کر دیجیے گا, اور میں 4 بجے ہی ختم کروں گا, کیونکہ مجھے بھی عشاء کی نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا, اور میں سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بھی نماز عشاء پڑھوں گا. اب میں تمام بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں, اس نماز سے پیار کرو, چونکہ نماز پاک ہم کو رب سے قریب کر دیتی ہے.
نماز پاک ہم کو پاک کر دیتی ہے. وضو بنا کے کھیت میں جاؤ نا, وضو بنا کے دکان میں جاؤ نا, وضو بنا کے تم گھر میں رہو نا, برکت ہی برکت ہوگی. سبحان اللہ. چونکہ جو نمازی ہے وضو بنائے گا, جو نمازی وضو بنائے گا وہ کھیتوں میں جائے گا تو وضو کے ساتھ جائے گا, پاکی کے ساتھ جائے گا, پھر انشاءاللہ تمہارے کھیت میں برکت ہوگی. اور ناپاکی کے عالم میں جاؤ گے, رات کے 12 بجے ناپاک ہوا تھا, اسی ناپاکی کے عالم میں تم کھیت کے عالم میں گھوم رہے ہو, یقیناً جان لو رحمت کا برکت کا فرشتہ نہیں تمہارے ساتھ ہے. تمہاری کھیتی میں برکت کیا ہوگی؟ وضو بنا کے جاؤ گے, رحمت و برکت کا فرشتہ تیرے ساتھ ہوگا. یقیناً جب تو کہے گا الہ العالمین اس فصل میں ترقی عطا فرما, ساتھ فرشتے وہ آمین کہیں گے. سبحان اللہ. یقیناً تیری فصل میں برکتیں رحمتیں ہوں گی. اے میری ماں بنو, آپ بھی جلدی پاک ہونے کی کوشش کرو. خاص کر عورتوں کی عادت ہے کہ وہ جلدی پاک صاف نہیں ہوں گی, وہ کہتی یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں, کرتے کرتے 4 بجا دیا, پھر وہ غسل کرتی ہے. پھر میں کہنا چاہتا ہوں جب دن رات بھر ناپاک, دن بھر ناپاک, اور گھر میں رحمت اور برکت کا فرشتہ نہیں آیا تو تیرے گھر میں برکت کیسے ہوگی, تیرے گھر میں رحمت کیسے ہوگی؟ ارے صبح کو اٹھو, میں کہتا ہوں رات میں سوئے تو شرم نہیں ہوئی, اور پھر صبح کو نہائیں گے تو شرم کس بات کی ہے؟ جب ماں باپ ایک گھر میں سو سکتے ہیں تو ماں باپ غسل نہیں کر سکتے, شرم کی کوئی بات نہیں ہے. یہی تو شریعت ہے, اسی کا نام تو شریعت ہے, لیکن لوگ غسل نہیں کرنا چاہتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاک ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. لیکن نہ ہماری نظر پاک ہے, نہ ہمارا خیال پاک ہے, نہ میرا بدن پاک ہے. ہم تو ناپاکی رہا کرتے ہیں, چونکہ نظروں کی ناپاکی اتنی ہے کہ ہمیشہ ادھر ادھر دیکھا کرتے ہیں. خیالات کی ناپاکی یہ ہے کہ ہم سب کے لیے برا سوچا کرتے ہیں. برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی, برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی, جو دل کو کھوجا اپنا مجھ سے برا نہ کوئی. اپنی برائی کو دیکھو, دوسرے کی برائی تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اللہ تبارک